موضوع عظمت صلوات، فضیلت صلوات اور تاثیر صلوات کے حوالے سے ہے کہ محمد و آل محمد نے جو فرامین، جو فرمودات اور جو بھی تاریخ کے پس منظر میں ہمیں بیان کیا اور ہم تک ایک توسط، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، جیسا کہ قرآن کریم میں خالق اکبر نے فرمایا وابتغوا علیہ وسیلہ، کہ اگر مجھ خالق کائنات سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ لینا ہے اور کچھ پانے کے لیے اگر مجھ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو وسیلے کو قرار دے کر اور وسیلے کو اپنا کر میری ذات تک رسائی حاصل ہے۔ اور اسی تمہید اور مقدمے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ادامہ دینا چاہوں گا۔ صلوات ہمارے پاس ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جسے ہمیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی ہم مومنین کے لیے میرے خیال میں کمتر ہے، جو کہ با اثر ہے اور بہت ہی عظمت کی حامل ہے، اور خود ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی بھی ہیں، اور خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ یہ وہی ایک پس منظر ہے کہ جس میں یہاں پہ لفظ ان جو ہے یہ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے آیا ہے کہ بے شک اللہ بھی اور اے ملائکہ تم بھی اور میرا رسول تم بھی مل کر محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ اور جیسا کہ چوتھے امام سید الساجدین سرکار زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے اور 400 سال تک خاموش رہے اور پھر جب دوبارہ درود پڑھنے لگتا ہے تو ملائکہ اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں صبر کرو، ابھی ہم تمہارے پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ تو واقعاً ایسی عظمت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم صلوات کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ بیان کریں گے کہ تاریخ کے پس منظر میں اور فرمودات محمد و آل محمد میں صلوات کی عظمت، اہمیت اور کردار جو ہے وہ کیا ہے۔ صلوات خداوند عالم کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہترین ہدیہ اور ایک بہترین تحفہ ہے۔ صلوات جو ہے وہ جنت کا تحفہ ہے اور خالق کائنات کی طرف سے ہمارے لیے وسیلہ نجات بھی ہے، وسیلہ شفاعت بھی ہے۔ اور صلوات جو ہے وہ روح کو روشنی اور ہدایت جو ہے وہ عطا کرتی ہے، اور صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم محمد و آل محمد کی رضا کو اور خدا کی رضا کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات ایسی خوشبو ہے جو انسان کے منہ کو معطر کر دیتی ہے۔ صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان دنیا کی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں اگر مبتلا ہو جائے اور محمد و آل محمد پر خلوص سے، محبت سے درود پڑھے تو خالق کائنات اسی صلوات کی برکت سے، اس صلوات کی عظمت کی وجہ سے ان کی مشکلات کو برطرف کرتا ہے۔ اور علماء اور مراجع عظام جو ہے وہ اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ تاکید بھی فرماتے ہیں کہ صلوات، اگر رزق میں قلت ہو تو صلوات پڑھو، اگر بیماری ہو، شفا یابی چاہتے ہو تو صلوات پڑھو، اگر سفر میں ہو اور سفر کی خیریت اور محافظت سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو صلوات پڑھو۔ صلوات جو ہے وہ پل صراط کا نور ہے جو ہمیں اس مقام پر ہماری مدد کے طور پہ کام آئے گا۔ صلوات انسان کی شفاعت کا ذریعہ ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، انسان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ صلوات ایک ذکر الہی ہے، ذکر محمد و آل محمد ہے۔ صلوات ایک عبادت ہے، اور صلوات جو ہے نماز میں اور ہر عبادت میں
جو ہے وہ کمال کا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو کمال تک لے جاتا ہے۔ صلوات کمال دعا، استجابت دعا، یعنی دعاؤں کی مستجابت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مقبولیت کی اس درجے پر پہنچتی ہیں جہاں پر خالق کائنات کی رضایت کی مہر ملتی ہے۔ صلوات تقرب انسان کا باعث ہے، تقرب الہی کا باعث ہے، تقرب محمد و آل محمد کا باعث ہے، اور صلوات پڑھنے سے انسان کے اندر کا نفاق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے انسان کی اندر کی منافقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھنے سے انسان کے چہرے کے اوپر نور آتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے انسان اپنی معنویت کو ایمان کی نہج کی اس بلندی تک پہنچا سکتا ہے جہاں پر اصحاب رسول خدا اور اصحاب محمد و آل محمد موجود تھے۔ صلوات جو ہے وہ کثرت رزق کا سبب بنتا ہے۔ صلوات جو ہے وہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ صلوات جو ہے وہ دوستی اور تقرب کا ذریعہ ہے۔ صلوات یعنی جس سے ہم آتش جہنم کے اس عذاب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ صلوات جنت میں داخل ہونے کا پروانہ، ایک سرٹیفکیٹ سمجھ لیں، یہ اس کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ صلوات انسان کی 3 عالم میں ضمانت لیتی ہے، یعنی عالم دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات ہے، عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے نجات ہے، اور عالم محشر میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور صلوات خدا کی طرف سے رحمت، برکت، اور فرشتوں کی طرف سے گناہوں کا پاک کرنا اور دعا کی قبولیت کو اس منزل پر لے جانا کہ جہاں پر ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہمارے استغفار کا سبب بن سکے۔ صلوات قیامت میں سب سے برتر و بزرگ ترین عمل ہوگا، اور جب محشر کا دن ہوگا اور تمام انبیاء، تمام برگزیدہ ہستیاں اور خالق کائنات کی مخلوق جب صفوں میں کھڑی ہوگی، تو اس وقت ایک ایسا شخص ہوگا جس کے چہرے کا نور اتنا ہوگا کہ پورا عالم محشر اس کی نورانیت سے بہرہ مند ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت اہل محشر سوال کریں گے، اے خالق کائنات، یہ تیرا کون سا بندہ ہے کہ جس کے چہرے پر پورے محشر کے تمام مخلوقات میں سے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ روشنی ہے اور دوسرے لوگ اس کے نور سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں؟ تو اس وقت خالق کائنات فرمائے گا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو دنیا میں تم معمولی سمجھتے تھے، یہ خلوص سے محمد اور آل محمد پر درود اور صلوات بھیجتا تھا، جس کا اجر و ثواب اس کو بروز محشر اس پوری عالم خلقت کائنات کے سامنے نور کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صلوات وہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے جو قیامت کے دن جب ترازو اور میزان لگایا جائے گا اور ایک پلڑے میں انسان کی نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں انسان کی برائیاں جو ہے اور گناہ اور خطائیں جو ہے وہ رکھی جائیں گی، جتنی تعداد میں اور جتنی ہی کثیر تعداد میں اس نے صلوات پڑھی ہوگی، اور جب اس کی نیکیوں کو اور برائیوں کو توازن کیا جائے گا تو اس وقت ان کی وہ پڑھی ہوئی صلوات اور درود جو محمد و آل محمد پر اس نے بھیجا تھا دنیا میں، اس کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کے تمام گناہ کم ہو جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات ایک پسندیدہ عمل ہے جو کہ خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور آتش جہنم کو خاموش بھی کرتی ہے۔ صلوات نماز کی زینت ہے اور ہر عبادت کے پہلو میں ایک زینت کے طور پر اس عبادت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے، اس میں معنویت، اس میں روحانیت اور اس میں انسان کے تقوی کو جو ہے وہ آخری منازل تک پہنچاتی ہے۔ صلوات جو ہے وہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، فکر و نفاق کو جو ہے وہ دور کرتی ہے۔ صلوات بہترین معنوی دوا ہے کہ جس سے انسان اپنی معنویت کو، اپنے تزکیہ نفس کو، اپنی اندر کی تمام ان بیماریوں کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اور صلوات جو ہے جب انسان غم و اندوہ میں ہو، ملال میں ہو، تو اس وقت کثیر تعداد میں محمد و آل محمد پر درود پڑھے تو خالق کائنات اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام جو ہے وہ مشکلات کو جو ہے وہ حل فرمائیں گے۔ اور ایک صلوات جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ آپ 72 شہداء جو ہیں ان کی شہادت کا جو ثواب ہے وہ آپ اپنے نام اعمال میں جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ صلوات پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیوں کے اجر کے برابر اس کو جو ہے وہ ثواب جو ہے درکار ہوتا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ انسان کے نام اعمال میں جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی
علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد. سرکار فرماتے ہیں کہ صلوات جو وہ ایک بہترین دعا ہے، اور دعا ایک بہترین عبادت ہے کہ جب ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں تو ہم عذاب سے نجات کی بھی دعا کرتے ہیں، اس سے رزق کثیر کی بھی دعا کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی تکالیف کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا کہ جو آپ اللہ سے مانگنا چاہیں تو اس کی ابتدا جو ہے وہ صلوات سے ہونی چاہیے. اور صلوات ایک ایسی عبادت ہے جو کہ سرکار فرماتے ہیں ایک بہترین دعا ہے، اور اس بہترین دعا کے ذریعے آپ اللہ سے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں، نجات بھی طلب کر سکتے ہیں، حیات بھی طلب کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی تمام تر دنیاوی مشکلات کے لیے، اخروی جو ہے وہ مشکلات کے لیے اس کا جو حل ہے وہ صلوات کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور لغت میں صلوات کے معنی دعا کے ہیں، چونکہ دعا کو ہی شامل ہیں اور اسی زمرے میں ہی اس کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. اور دعا گناہوں کا کفارہ قرار پاتی ہے، جہاں پر ہم اپنی خطا، اپنی غلطی، اپنی کوئی بھی کوتاہی کرتے ہیں، وہاں پر یہ صلوات جو ہے ہمارے ان گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرتے ہیں. اور خداوند عالم دعا کی بدولت انہیں جو ہے وہ شر اور بلاؤں کو جو ہے وہ انسان سے کیا کرتا ہے، ہم سے دور کرتا ہے، جیسے ہم تقرب الہی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یعنی ہم محمد و آل محمد کو ان کے قرب کو حاصل کرنا چاہیں، یا ان سے توسط، ان سے مناجات، ان سے استغاثہ اور ان سے توسل کرنا چاہیں، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی چابی ہے کہ جس سے ہم اپنے اندر کو جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات جو انسان کے اندر کو اس طرح پاکیزہ کر دیتی ہے کہ جس طرح انسان نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے. تو ناظرین